بندے کے دل میں ایمان کی روشنی کہیں نہ کہیں موجود ہے تو شیطان ایک نیا ٹریپ، ایک نئے جال میں ہمیں پھنساتا ہے۔ شیطان کہتا ابھی گناہ کر لو، بعد میں سدھر جانا، بعد میں توبہ کر لینا۔ تو مولانا یہ بتائیے اگر کوئی توبہ کر رہا ہے اور توبہ کرنے کے بعد پھر توبہ کو توڑ دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کو توڑ دیتا ہے، تو اگر وہ انسان مرنے کے پہلے سچی توبہ کر لے تو کیا اللہ تعالیٰ کے وہ بچ جائے گا؟ کیا پتا کہ جس توبہ کو ہم یہ سوچ کے توبہ کر رہے کہ آج توبہ کر لیں گے، کل پھر وہی کام کریں گے، اور کل کا دن ہمیں، کل کی صبح کا سویرا ہمیں دیکھنا نصیب ہی نہ ہو میرے بھائی۔ وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اے میرے بندو اللہ کی شریعت کی پیروی کرو، اللہ کے احکام کی پیروی کرو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے، وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ بندے کے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف سورتوں کے نام جانوروں کے نام پہ رکھے ہیں۔ سورۃ البقرہ ہے گائے کے نام پر، سورۃ العنکبوت ہے مکڑی کے نام پر، سورۃ النمل ہے چیونٹی کے نام پر، سورۃ النحل ہے شہد کی مکھی کے نام پر۔ آپ کیا جانتے ہیں کہ ان سورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے نام پر کیوں رکھے ہیں؟ حقیقت میں اللہ رب العالمین نے ان سورتوں کے نام ان جانوروں کے نام پہ رکھ کے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ میرے بندو، یہ بے زبان چیزیں، یہ جانور، یہ حیوانات بھی اپنی مقصد تخلیق کو پہچانتے ہیں، نہیں پہچانتے ہو تو تم اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانتے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز وہ عبادت ہے جو زمین پر نہیں آسمان پر فرض ہوئی ہے۔ روزہ زمین پر فرض ہوا ہے، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی ہے، حج زمین پر فرض ہوا ہے، لیکن نماز ایک لوتی عبادت ہے جو آسمان پر فرض ہوئی ہے۔ روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ ساری عبادتیں جبریل لے کر کے آئے ہیں، لیکن نماز ڈائریکٹ اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو ڈائریکٹ اپنے رب سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز وہ عبادت ہے جو زمین پر نہیں آسمان پر فرض ہوئی ہے۔ روزہ زمین پر فرض ہوا ہے، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی ہے، حج زمین پر فرض ہوا ہے، لیکن نماز ایک لوتی عبادت ہے جو آسمان پر فرض ہوئی ہے۔ روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ ساری عبادتیں جبریل لے کر کے آئے ہیں، لیکن نماز ڈائریکٹ اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو ڈائریکٹ اپنے رب سے نہیں ہے۔ وہ دن آنے کے پہلے آخرت کی تیاری کر لیجیے کہ جس دن اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے بات نہ کرو، کم سے کم آج اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا، مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو سکتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا کے سب سے عقل مند لوگ وہی ہیں جو اپنے مقصد حیات کو سمجھ لیں، جو زندگی کے مقصد کو سمجھ لیں۔ وہ دن آنے کے پہلے آخرت کی تیاری۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز دے گا، اینا جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ کسی کے لیے کہاں سے یہ لائق ہو سکتا ہے، مناسب ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں رہے؟ تیرا پڑوسی کون بن سکتا ہے؟ اللہ نے کہا میرے پڑوسی ہیں کون؟ عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو بنانے والے، مسجدوں میں نماز پڑھنے والے، وہ اللہ کے پڑوسی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا پڑوسی قرار۔ ایک اور چیز ہے جو ہمیں غموں سے نجات دیتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں مسجد پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں، مسجدوں کی حفاظت کے لیے ہم بڑے پریشان ہیں، مگر یاد رکھو مسجدوں کی آبادی، مسجدوں کو آباد کرنا ان کی شاندار تعمیر سے نہیں ہے، بلکہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں نمازیوں سے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے پیارے نبی کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی اللہ کے پیارے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میرے بھائی، نماز سے اتنا تعلق مضبوط کر لو، جب آپ ٹینشن میں ہو تو آپ کا دل پکارے مجھے مسجد میں جانا چاہیے، مجھے اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ میرے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو میرے بھائی، پیارے نبی کی زندگی میں کتنی تکلیفیں آئیں، کتنے غم آئے، کبھی نماز پڑھنا بھی آپ کے لیے دوبھر کیا گیا، کبھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا بھی آپ کے لیے دوبھر کیا گیا، اور کبھی آپ کو گالیاں بھی دی گئیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی کے جو رحمت کائنات تھے، اس نبی کو شاعر کہا گیا، پاگل کہا گیا، جادوگر کہا گیا، کذاب کہا گیا۔ اس نبی نے یہ گالیاں کس کے لیے صحیح ہیں میرے بھائی؟ اس نبی کو، ہمیں تو بچوں کا غم ہے، ہمیں تو پریوار کا غم ہے، ہمیں روزی روٹی کو غم ہے، میرے نبی کو کیا غم تھا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو تو غم اس بات کا ہے کہ لوگ جلدی سے ایمان لے آئیں، لوگ مومن بن جائیں، لوگ اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔